السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے وہ سوالات جو آپ کمنٹ باکس میں کرتے ہیں ان کے جوابات آپ کو فرائیڈے یا سنڈے کمنٹ باکس میں دیے جاتے رہے ہیں، لیکن کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو فرائیڈے کمنٹ باکس میں لیا تھا، پھر آپ ہی کی درخواست پر، آپ ہی کے کہنے پر ان کو الگ کر دیا گیا، کیونکہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو حیا والے ہوتے ہیں، اور آپ کی درخواست یہ تھی اور واقعی وہ درخواست قبول کی جانے والی بھی تھی، اور بات سمجھ آئی کہ اس طرح کے مسائل جو ہے فرائیڈے کمنٹ باکس میں یا سنڈے کمنٹ باکس میں ایڈ نہ کیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ہم اس طرح کے ایپیسوڈ جو ہے اپنی پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں، جس میں چھوٹے بڑے سبھی لوگ ہوتے ہیں، تو یہ بات حیا کے زیادہ مناسب ہے کہ اس طرح کے مسائل جو ہیں ان کی کلپ ایک الگ سے بنائی جائے، تاکہ اگر کوئی فرائیڈے کمنٹ باکس یا سنڈے کمنٹ باکس دیکھ رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ تو اس کو دیکھتے وقت جو ہے جھجک یا اس طرح کی فیلنگز کا احساس نہ کرنا پڑے کہ یہ اچانک سے کیا مسئلہ درپیش آیا۔ بہرحال تو اسی میں ایک سوال ہے جو ایک بہن نے کیا تھا، وہ سوال آپ کے سامنے ہے۔ سوال یہ کہ کیا فرینچ کس کر لی رمضان کے روزے کی حالت میں تو کیا کفارہ واجب ہوگا، اور اگر ہاں تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس سوال میں ایک سوال اور ایڈ کر لیتا ہوں تو سوال آپ کو واضح طور پر سمجھ آئے گا، وہ یہ کہ کیا کسی نے اگر فرینچ کس کر لی تو کیا اس سے غسل فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ دو میں نے سوال کر لیے ہیں، ان کا تھا ایک میرا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرینچ کس کر لینے سے جو ہے غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ غسل فرض جو ہوتا ہے اس کی دو وجہ ہیں بیسکلی، ویسے تو تین ہیں لیکن اس کو ابھی نہیں بتا رہا، یہاں پر دو وجہ ہیں مینلی۔ ایک یہ کہ ڈسچارج ہو جائے تب انسان پر غسل فرض ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا، اور روزہ بھی تبھی ٹوٹتا ہے صرف کس کرنے سے یا حگ کر لینے سے، گلے لگا لینے سے یا ساتھ لیٹ جانے سے، بیٹھ جانے سے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ وہ روزہ تبھی ٹوٹتا ہے جب کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی نے اگر کس کی ہے یا گلے لگایا ہوا ہے یا ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں دن بھر، تو اگر کچھ ایسا نہیں ہوتا ہے جس سے غسل فرض ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، اس لیے میں نے غسل والا سوال ایڈ کیا ہے۔ تو اگر روزے کی حالت میں میاں بیوی کے درمیان ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے غسل فرض ہوتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور روزہ نہیں ٹوٹے گا تو کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ جب کفارہ نہیں ہوگا تو پھر سوال یہ نہیں ہوتا کہ کفارہ ہے تو کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو روزے والا مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں، حگ کرتے ہیں یا ساتھ میں لیٹتے بیٹھتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس سے غسل فرض ہوتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ نہیں ٹوٹے گا تو کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ کام ہے میاں بیوی کے درمیان جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے؟ پہلا تو یہی کہ وہ ڈسچارج ہو جائے، دونوں میں سے جو ڈسچارج ہو جائے اس پر غسل فرض ہو جائے گا، چاہے کس کرنے سے ہی ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈسچارج اگر نہ ہو تو اگر ایسی کنڈیشن ہو جائے جیسے آپ کی سرمدانی جو ہوتی ہے اور سلائی، سرمدانی کی جو سلائی ہوتی ہے، اس طرح کی کنڈیشن جب ہو جائے تو ڈسچارج ہو یا نہ ہو، اس صورت میں جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو واقعی حیا والے ہوتے ہیں لیکن ان کا جان لینا ضروری ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈسچارج ہونے پر ہی غسل فرض ہوتا ہے، یہ بات میں نے اس لیے کہی، ایک صاحب جو ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آگے، انہیں اس بات کا علم نہیں تھا، وہ دونوں گفتگو کرنے لگے، ایک نے ان کو بتایا تو پھر وہ کنفرم کرنے کے لیے میرے پاس آئے کہ کیا مطلب صرف ہم ملے ہیں اور ڈسچارج نہیں ہوئے ہیں، کیا اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے؟ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صرف ڈسچارج ہونا شرط نہیں ہے، صرف اگر مل لیں اور کنڈیشن یہ ہو جائے جو میں نے آپ کو بتائی، جو میں نے آپ کو ایک مثال دی سرمدانی اور سلائی والی، اگر کنڈیشن یہ ہے تو اس صورت میں ڈسچارج چاہے دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہو یا کوئی ایک ہو نہ ہو، بہرحال دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، دونوں کو غسل کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ بات میرے اسی لیے یاد آئی کہ مسئلہ ابھی اس جمعے میں پیش آیا کہ ایک صاحب غسل کیے بغیر جو ہے مسجد آ گئے، انہوں نے نماز بھی پڑھ لی۔ وہ تو دوستوں میں کیونکہ اس طرح کی باتیں وہ جو ہے کر لیتے ہیں آسانی کے ساتھ، دوستوں میں حیا کا معاملہ اس قدر نہیں ہوتا ہے، تو پھر انہوں نے آ کر جو ہے کنفرم کیا مجھ سے، تب انہیں اپنی غلطی کا بھی احساس ہوا، اور یہ سمجھ لیں آپ کی نادانی کی وجہ سے، کم علمی کی بنا پر ان کی جمعے کی نماز بھی خراب ہو گئی، انہیں جا کر دوبارہ غسل کر کے ظہر کی نماز پڑھنی پڑی۔ تو اس لیے کچھ مسائل اگرچہ حیا والے ہوتے ہیں لیکن دینی مسائل کو سیکھنے میں حیا کرنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ انصار کی خواتین کی تعریف آئی ہے جو ہے حدیث مبارکہ میں کہ انصاری خواتین میں یہ چیز بہتر ہے کہ وہ دینی مسائل کے سیکھنے میں حیا نہیں کرتی ہیں۔ تو جب حکم یہ ہے کہ خواتین کو بھی اگر اس طرح کے مسائل ہیں تو اپنی زندگی کے سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ مسائل ہیں، تو پھر مردوں کو تو پھر بدل جو اولا اس چیز کو سیکھنا ضروری ہے تاکہ سیکھیں، اور مردوں ہی کی ڈیوٹی ہے کہ وہ خود سیکھیں اور سیکھنے کے بعد اپنی خواتین کو خاص طور پر اپنی بیوی کو سکھائیں۔ پھر بیوی کی ذمہ داری ماں کی حیثیت سے کہ ان، اور بڑی بہن کی حیثیت سے بھی کہ ان مسائل کو اپنی بہنوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، بچوں کو نہیں بچیوں کو، تو یہ سارے مسائل جو ہے سکھائے جائیں، ورنہ اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے، دینی اور دنیاوی بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو بہرحال امید ہے کہ آپ کا یہ سوال کلیئر ہوا ہوگا، اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس کو کلیئر کرنے کی کوشش ضرور کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔